ایک پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا، جس کے پاس رہنے کو چھت تو تھی پر پیٹ بھرنے کو روٹی نہیں۔ وہ اکثر پرانی درگاہوں اور قبرستان کے کنارے بیٹھ کر سوچا کرتا تھا کہ کیا اس کی قسمت کبھی بدلے گی۔ ایک دن علی کی ملاقات ایک روحانی بزرگ سے ہوئی۔ علی نے ان کے پیر پکڑ لیے اور گزارش کی، بابا، اللہ کے واسطے کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ میں اس غریبی کی زنجیروں کو توڑ سکوں۔ مجھے محنت سے ڈر نہیں لگتا، پر مجھے جلدی امیر بننا ہے۔ بزرگ نے علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ایک علم ہے، پر وہ بہت بھاری اور ڈراونا ہے۔ تو نے حمزاد کا نام سنا ہے؟ وہ تیرا ہی سایہ ہے، جو اللہ نے تیرے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر تو اسے اپنے وش میں کر لے تو دنیا کی ہر دولت تیرے قدموں میں ہوگی، پر یاد رکھنا، اگر تو ڈرا یا نماز و پرہیز سے ہٹا تو وہ تجھے وہیں ختم کر دے گا۔ علی کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ میں تیار ہوں بابا، مجھے طریقہ بتائیے۔ بزرگ نے اسے ایک پرانے کاغذ کا ٹکڑا دیا جس پر کچھ آیتیں اور نقش بنے تھے، اور کہا، آنے والی نوچندی جمعرات کو تجھے ایک سنسان اندھیرے کمرے میں بیٹھنا ہوگا، چاروں طرف خوشبو اور لوبان جلانا ہوگا، اور ایک بڑا آئینہ اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ تجھے بنا پلک جھپکائے اس آئینے میں اپنی ہی آنکھوں کی پتلیوں میں دیکھنا ہے، اور یہ ورد تب تک کرنا ہے جب تک تیرا سایہ آئینے سے باہر نہ آ جائے۔ اسے حمزات کا چلہ کہتے ہیں۔ 41 دن تک تجھے نہ کسی سے ملنا ہے، نہ بات کرنی ہے، اور نمک و گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ علی نے شہر کے باہر ایک ویران حویلی کا کمرہ چنا۔ پہلے 10 دن تو وہ خیریت سے کٹے، پر 11ویں دن سے عجیب آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے کان کے پاس شیطانی باتیں فسوسا رہا ہو۔ 21ویں دن جب علی وظیفہ پڑھ رہا تھا، اسے لگا جیسے کمرے کا تاپمان برف جیسا گر گیا ہو۔ آئینے میں اسے اپنی ہی پرچھائی دھندلی اور ہیبت ناک دکھنے لگی۔ اس کی پرچھائی کے دانت نکیلے اور آنکھیں دیکھتے ہوئے انگاروں جیسی لال ہو رہی تھی۔ علی کا دل سینے کو چیر کر باہر آنے کو تھا۔ یا اللہ، مدد! نہیں، میں نہیں ڈروں گا۔ اگر آج رک گیا تو تا عمر ذلت کی زندگی جیوں گا۔ 30ویں دن رات کے پچھلے پہر کمرے کا دروازہ اپنے آپ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ ایسی ڈراؤنی چیزیں گونجنے لگی جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے ہوں۔ علی کو لگا جیسے کوئی روح اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کی گردن پر اپنی ٹھنڈی انگلیاں پھیر رہی ہے۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، پر اس کی نظریں آئینے کے مرکز سے نہیں ہٹی۔ 41ویں دن کی رات جیسے ہی علی نے آخری آیات مکمل کی، کمرے میں ایک زوردار کڑک ہوا۔ آئینے سے کالی دھند باہر نکلی جو ہو بہو علی جیسے دکھتی تھی، پر اس کی آواز میں ہزاروں روحوں کا درد اور خوف ملا ہوا تھا۔ وہ حمزاد علی کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہوا اور بولا، تو نے مجھے بلا لیا علی، بول، کیا حکم ہے تیرا؟ پر یاد رکھ، جس دن تو نے مجھے کوئی خالی چھوڑا یا کوئی کام نہیں دیا، میں تجھے ہی اپنا نوالا بنا لوں گا۔ علی کی آنکھوں میں اب ڈر کی جگہ لالچ کا غبار تھا۔ اس نے کہا، مجھے اس شہر کا سب سے امیر رئیس بنا دے، میری حویلی میں سونا چاندی کے ڈھیر لگا دے۔ اگلی صبح جب علی سو کر اٹھا تو اس کے پھٹے ہوئے بوریوں کے نیچے اشرفیوں سے بھری تھیلیاں تھیں۔ حمزاد کے شیطانی دم پر علی نے راتوں رات محلات کھڑے کر لیے۔ وہ شہر کا سب سے بڑا سوداگر بن گیا۔ جو علی کل تک ایک ایک نوالے کا محتاج تھا، آج اس کے دسترخوان پر شاہی کھانے سجے رہتے تھے اور نوکروں کی قطاریں لگی رہتی تھیں۔ لیکن علی کی راتوں کا چین اور آنکھوں کا نور رخصت ہو چکا تھا۔ حمزاد ہر وقت اس کے سائے کی طرح پیچھے کھڑا رہتا۔ جب بھی علی نماز کے لیے وضو کرنے کی کوشش کرتا، حمزاد اس کے کان میں گھرراتا، مجھے کام دو لی، مجھے چین سے مت رہنے دو، ورنہ میں تجھے تباہ کر دوں گا۔ علی کو اب سمجھ آنے لگا تھا کہ اس نے اپنی روح کا سودا شیطان کے سائے سے کر لیا ہے۔ وہ امیر تو بہت ہو گیا تھا، پر اب وہ اپنے ہی وجود کا غلام بن چکا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ گہرے گہرے ہوتے گئے، کیونکہ حمزاد اسے عبادت کرنے دیتا تھا اور نہ ہی ایک پل سکون سے سونے۔
محل کی دیواروں پر ٹنگی مشالیں تھر تھرا رہی تھی، گویا وہ بھی اس کالی چھایا سے ڈر رہی تھی جو علی کے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ علی اب عالیشان مخمل کے بستر پر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سکون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار کلمہ پڑھتا، پر اس کی زبان جیسے جام ہو جاتی۔ اچانک کمرے کے کونے سے ایک بھاری اور پھٹی ہوئی آواز گونجی، علی، میں بھوکا ہوں، یہ سونا اور چاندی میری بھوک نہیں مٹا سکتے، مجھے کچھ اور چاہیے۔ علی اٹھ کر بیٹھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سامنے وہی حمزاد کھڑا تھا، وہ بہو علی جیسا، لیکن اس کی کھال راکھ جیسی گرے تھی اور آنکھوں کی جگہ صرف 2 دہکتے ہوئے انگارے تھے۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تجھے کیا چاہیے؟ میں نے تجھے شہر کے سب سے بہترین پکوان دیے ہیں، جو تو نے مانگا وہ حاضر کیا۔ حمزاد علی کے ایک قدم قریب آیا اور اس کی ٹھنڈی اور بدبودار سانسیں علی کے گردن پر محسوس۔ مجھے انسانی خوف چاہیے علی۔ آج رات شہر کے سب سے بڑے رئیس سیٹھ قاسم کی حویلی چلتا ہے۔ اس نے تجھے بچپن میں ایک روٹی کے لیے دھتکارا تھا اور یتیم کہہ کر دھکے دیے تھے نا، آج اس کا حساب کریں گے۔ اگلی صبح پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ سیٹھ قاسم کی حویلی کے دروازے اندر سے بند تھے، لیکن جب انہیں توڑا گیا تو منظر دیکھ کر لوگوں کی روح کانپ گئی۔ قاسم کے شریر پر ایک بھی زخم نہیں تھا، پر اس کا چہرہ خوف سے اتنا نیلا پڑ گیا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا۔ اس کی ساری تجوریاں خالی تھی اور دیواروں پر جیسے کسی کالی سیاہی سے لکھا تھا، گنہگار علی کا سایہ اب سب کا کال ہے۔ شہر کے لوگ علی کے محل کی طرف دیکھنے سے بھی ڈرنے لگے۔ علی کا خوف مسلمان اور ہندو دونوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ ایک شام علی کا پرانا بچپن کا دوست عمر اس سے ملنے آیا۔ عمر نے علی کی حالت دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ علی کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور وہ پاگلوں کی طرح تسبیحات میں لے کر اسے بے ترتیب گھما رہا تھا۔ علی، یہ تو نے کیا کر لیا؟ یہ دولت نہیں، خدا کی لعنت ہے۔ تو نے کن شیطانی طاقتوں سے ہاتھ ملا لیا؟ عمر نے تڑپ کر کہا۔ علی نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کی آواز کسی گہری قبر سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلا جا عمر، بھاگ جا یہاں سے، وہ یہی ہے، وہ تجھے اپنی لال آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تبھی کمرے کا بھاری جھومر جو زور زور سے ہلنے لگا۔ عمر کو لگا جیسے کوئی اسے اہتشی ہاتھوں سے ہوا میں اٹھا رہا ہو۔ حمزاد کی پرچھائی دیوار پر کسی دیوتے کی طرح بڑی ہوتی گئی اور اس نے عمر کا گلا پکڑ لیا۔ حمزاد کی ڈراؤنی ہنسی کمرے میں گونجی۔ علی، تیرا یہ دیندار دوست بہت بولتا ہے، کیا میں اس کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں؟ نہیں، اسے چھوڑ دو، واسطہ ہے تمہیں، اسے کچھ مت کرنا، میں جو کہو گے وہ کروں گا۔ علی گڑ گڑایا۔ حمزاد نے عمر کو فرش پر پٹکا اور علی کے کان میں فسفسایا، تو پھر شہر کی پرانی مسجد کے اس امام کو خاموش کرنا ہوگا جس کی تہجد کی دعائیں اور قرآن کی تلاوت میرے وجود کو جلاتی ہے۔ اگر کل سورج ڈھلنے تک وہ عبادت کرتا رہا تو میں تیری روح کو چیر کر باہر نکال آؤں گا۔ علی اب سمجھ چکا تھا کہ وہ امیر نہیں ہوا ہے، بلکہ اس نے اپنی آخرت تباہ کر لیا۔ اس رات علی نے دیکھا کہ حمزاد صرف اسے امیر نہیں بنا رہا تھا، بلکہ دھیرے دھیرے علی کی شکل پوری طرح حمزاد جیسی مصنوعی ہوتی جا رہی تھی اور حمزاد بالکل اصلی انسان جیسا دکھنے لگا تھا۔ علی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اسے اپنی پرچھائی نظر نہیں آئی۔ وہ پوری طاقت سے چلایا، میری پرچھائی کہاں گئی؟ یا اللہ، میرا سایہ کہاں ہے؟ آئینے کے اندر سے حمزاد مسکرایا اور بولا، اب میں تمہاری دنیا میں رہوں گا، تمہاری پہچان کے ساتھ، اور تم اس کالے شیشے کے پیچھے کی اس کار کوٹری میں رہو گے جہاں نہ روشنی ہے اور نہ دعا۔ تم نے ہی تو لالچ میں آ کر مجھے دعوت دی تھی علی، اب بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ علی نے آئینے پر مکہ مارا، پر آئینہ ٹوٹا نہیں بلکہ پانی کی طرح ہلنے لگا۔ حمزاد آئینے سے باہر نکل کر علی کے مخمل کے کپڑے پہننے لگا، جبکہ علی دھیرے دھیرے اس ٹھنڈے اور سیاہ آئینے کے اندر کھینچتا جا رہا تھا۔ آئینے کی ٹھنڈی اور دھندلی دنیا کے بھیتر قید علی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہا تھا۔
جبکہ باہر کی دنیا میں اس کا ہمزاد اب پوری طرح علی بن چکا تھا۔ ہمزاد کی چال ڈال میں اب ایک عجیب سی اکڑ تھی اور اس کی آنکھوں میں انسانی جذبات کی جگہ ایک برفیلی خاموشی۔ اسی شہر میں زویا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جس کی سادگی اور حیا کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ زویا کے پتا ایک نیک انسان تھے، لیکن گردش وقت کی وجہ سے ان پر شہر کے رئیسوں کا بہت قرضہ ہو گیا تھا۔ ہمزاد جو ولی کے روپ میں شہر کا سب سے امیر اور رسوخ دار شخص تھا، ایک دن زویا کے گھر پہنچا۔ تمہارے باپ کی ساری ادھاری میں نے چکا دی ہے، حمزہ نے زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا روحانی بھاری پن تھا جو کسی کا بھی کلیجہ کپا دے۔ زویا نے اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اور نظریں نیچی کر کے پوچھا، پر کیوں؟ ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں علی صاحب، اتنا بڑا احسان ہم پر کیوں؟ حمزاد کے چہرے پر ایک شیطانی مسکان آئی۔ مجھے وہ چیزیں پسند ہیں جو پاکیزہ ہوں۔ کل سے تم میرے محل میں رہو گی، میری خدمت کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تمہارے پتا کی لاش کل اسی چوک پر ہوگی جہاں وہ آج قرض مانگ رہے تھے۔ خدا کی قسم میں اپنی بات کا پکا ہوں۔ زویا محل پہنچی تو اسے وہاں کی ہوا میں اگربتیوں کی خوشبو کے پیچھے دبی ہوئی کسی سڑی ہوئی لاش جیسی بھاری گند محسوس ہوئی۔ رات کے سناٹے میں جب حمزاد اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، اس نے زویا کو بلوایا۔ ادھر آؤ زویا، ڈرو مت، کیا تمہیں وہ کلام پسند ہے جو روحوں کو بے چین کر دے؟ حمزاد نے ایک پرانے گرامو فون کی طرف اشارہ کیا جو بنا کسی کے چھوئے اپنے آپ چلنے لگا تھا۔ اس سے نکلنے والی دھن کسی انسان کے تڑپنے اور رونے جیسی آواز نکال رہی تھی۔ زویا نے ہمت جٹا کر پوچھا، آپ کی آنکھوں میں وہ نور کیوں نہیں ہے جو ایک مومن کی آنکھوں میں ہوتا ہے؟ آپ جب پاس آتے ہیں تو میرا دم کیوں گھٹنے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ میرے وجود کو جکڑ رہا ہے۔ حمزاد اٹھا اور زویا کے اتنے قریب آیا کہ اس کی ٹھنڈی سانسیں زویا کے چہرے کو سم کرنے لگی۔ انسان کمزور اور بے بس ہوتے ہیں زویا، ان میں رحم ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ میرے بھیتر صرف طاقت ہے، میں وہ سب دیکھ سکتا ہوں جو تمہاری یہ معصوم آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ میں روحوں کا سوداگر ہوں۔ اسی وقت آئینے کے اندر سے اصلی علی چیخ اٹھا، زویا خدا کے واسطے یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ علی نہیں ہے، یہ شیطان کا سایہ ہے۔ پر اس کی آواز آئینے کی موٹی سطح سے ٹکرا کر مر گئی۔ اگلی رات حمزاد نے اپنا سب سے خوفناک روپ دکھایا۔ اس نے شہر کے ان سبھی ویپاریوں کو دعوت عام دی جنہوں نے کبھی علی کے غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھے تو اچانک محل کی ساری مشالیں بجھ گئیں۔ گوپ اندھیرے میں صرف حمزاد کی لال آنکھیں دہکتی ہوئی انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ کیا ہوا بھائیو؟ دسترخوان کا ذائقہ پسند نہیں آیا؟ حمزاد کی آواز اب ایک ساتھ کئی گلوں سے نکلتی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے قبروں سے آوازیں آ رہی ہوں۔ اچانک میز پر رکھے لذیذ کھانوں کی جگہ کٹی ہوئی انگلیاں اور انسانی گوشت نظر آنے لگا۔ مہمان خوف کے مارے چیخنے لگے اور دروازے اور کھڑکیاں اپنے آپ بند ہو گئے۔ تم نے علی کو ایک روٹی کے لیے ترسایا تھا نا، آج علی تمہیں جہنم کا کھانا کھلائے گا۔ حمزاد نے ایک مہمان کا گلا پکڑا اور اسے بنا چھوئے ہوا میں لٹکا دیا۔ وہ شخص ہوا میں ہی تڑپنے لگا جیسے کوئی اندیکھا جن اس کا دم گھونٹ رہا ہو۔ زویا یہ سب پردے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ لا حول ولا قوت پڑھ رہی تھی اور ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر دیوار پہ لگے اس بڑے آئینے پر پڑی جہاں اصلی علی کی دھندلی سی تصویر تڑپ رہی تھی۔ زویا ہمت کر کے آئینے کے پاس دوڑی۔ علی، کیا یہ واقعی آپ ہیں؟ تو یہ باہر کون سا فتنہ مچا ہوا ہے؟ علی نے آئینے کے اندر سے اشاروں میں اور ڈوبتی آواز میں سمجھایا، زویا اس کے پاس دل نہیں ہے، یہ صرف میرے گناہوں اور لالچ سے بنا ہے۔ اسے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جس چراغ سے میں نے اس بلا کو بلایا تھا اسے بجھا کر اس آئینے کو توڑنا ہوگا۔ پر یاد رکھنا، اگر آئینہ ٹوٹا تو شاید میری روح بھی اسی اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔
حمزاد کو زویا کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ بجلی کی گتی سے زویا کی طرف پلٹا، پر اس کا چہرہ اب موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ اصلی ڈرامے روح باہر آ رہی تھی۔ تو تم میرا راز جان گئی؟ اب مجھے اس علی کے جسم کی ضرورت نہیں، میں تمہاری پاکیزہ روح کو اپنا نیا گھر بناؤں گا۔ حمزاد ہوا میں تیرتے ہوئے زویا کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ لمبے اور ناخن خنجر کی طرح ہو گئے تھے۔ کمرے میں ہزاروں شیطانوں کی ہنسی گونج رہی تھی اور دیواروں سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ محل کے اس کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا، جیسے صرف حمزاد کی بھاری سانسیں چیر رہی تھی۔ زویا پیچھے ہٹتے ہٹتے اس میز تک پہنچ گئی جہاں وہ پرانا پیتل کا چراغ رکھا تھا۔ اس کی لو نیلے رنگ کی ہو چکی تھی، جو اس بات کا سنکیت تھا کہ حمزاد کی طاقت اب چرم پر ہے۔ حمزاد نے ایک خوفناک ٹھاکا لگایا۔ اس کی آواز سے کمرے کی دیواروں میں دراریں پڑنے لگی۔ زویا، وہ چراغ مت چھونا، اگر وہ بجھا تو یہ محل خنڈر بن جائے گا اور تو ملبے کے نیچے دفن ہو جائے گی۔ کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں؟ زویا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے چراغ کو اٹھا لیا۔ اپنی جان سے زیادہ مجھے اس انسان کی فکر ہے جس کی روح کو تو نے قید کر رکھا ہے۔ تبھی حمزاد کا چہرہ پوری طرح بدل گیا۔ اس کی کھال لٹک گئی اور آنکھوں سے کالا گاڑھا خون بہنے لگا۔ وہ رینگتے ہوئے زویا کی طرف بڑھا۔ پگلی لڑکی، علی مر چکا ہے، آئینے کے پیچھے صرف راکھ ہے۔ اگر تو نے اسے بجھایا تو تو کبھی روشنی نہیں دیکھ پائے گی۔ اسی وقت آئینے کے بھیتر سے علی کی چیخ گونجی، زویا، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے ہی یہ چراغ بجھے گا اس کی طاقت پھونک مارو زویا، جلدی۔ حمزاد نے ہوا میں ہاتھ لہرائے اور ایک ادرشیہ تھپڑ زویا کے چہرے پر لگا۔ زویا دور جا گری۔ چراغ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر لڑک گیا۔ حمزاد اپنی انگلیوں کو خنجر کی طرح تیز کر کے زویا کی گردن کی طرف بڑھا۔ اب بہت ہوا، تیری روح میرے لیے اچھا شکار ثابت ہوگی۔ حمزاد نے زویا کا گلا دبوچ لیا۔ زویا کا دم گھٹنے لگا، اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ اس کی دھندلی ہوتی آنکھوں نے دیکھا کہ چراغ کی لو بس بجھنے ہی والی ہے۔ اپنی آخری طاقت جٹا کر زویا نے پاس پڑا ایک بھاری پیتل کا پھولدان اٹھایا اور پوری طاقت سے اس بڑے آئینے پر دے مارا۔ کڑاک! آئینہ ٹوٹ کر ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ جیسے ہی آئینہ ٹوٹا، حمزاد کے سینے میں ایک گہرا چھید ہو گیا۔ وہ درد سے کرا اٹھا اور زویا کو چھوڑ دیا۔ آئینے کے ہر ٹکڑے سے علی کی ہزاروں پرچھائیاں باہر نکلنے کے لیے جھٹ پٹانے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حمزاد چلایا۔ اس کے جسم سے کالا دھواں نکلنے لگا۔ زویا گھسیٹتے ہوئے چراغ تک پہنچی اور اپنی پوری جان لگا کر ایک پھونک ماری۔ نیلی لو بجھ گئی اور پورا محل ایک بھیانک دھماکے کے ساتھ کانپ گیا۔ اندھیرا اتنا گھنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ چاروں طرف سے ایسی چیخیں آ رہی تھی جیسے ہزاروں آتمائیں ایک ساتھ نرک میں جا رہی ہوں۔ جب کچھ منٹوں بعد دھند شانت ہوئی اور کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آئی تو زویا نے دیکھا کہ محل کی عالیشان دیواریں اب پرانی اور کالی پڑ چکی تھی۔ سونا مٹی میں بدل چکا تھا۔ سامنے فرش پر ایک انسان پڑا تھا۔ زویا ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئی۔ وہ علی تھا۔ اس کے شریر پر پرانے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، وہی جو اس نے چلہ کھینچنے کے وقت پہنے تھے۔ علی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک واپس آ گئی تھی، پر چہرہ بہت بوڑھا لگ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زویا کا ہاتھ پکڑا اور روندی ہوئی آواز میں کہا، اس نے میری دولت چھین لی، میرا وقت چھین لیا، پر تم نے میری روح بچا لی۔ زویا نے راحت کی سانس لی، پر تبھی اس کی نظر زمین پر پڑے آئینے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر پڑی۔ اس ٹکڑے میں اب بھی علی کی پرچھائی نہیں دکھ رہی تھی۔ علی کی جگہ وہاں اب بھی وہی کالا سایہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ علی نے زویا کے کان میں فسفسایا، زویا، بھاگو یہاں سے، وہ مرا نہیں ہے، وہ اب میرے اندر ہے۔ علی کی آنکھیں اچانک پھر سے لال ہونے لگی۔
اور اس کے چہرے پر وہی پرانی خوفناک مسکان واپس آ گئی جو حمزاد کی تھی۔ محل کی ڈہتی دیواروں اور خوفناک یادوں کو پیچھے چھوڑ کر علی اور زویا جنگل کے اس حصے میں پہنچے جہاں ایک پرانے درخت کے نیچے شاہ بابا کی درگاہ تھی۔ شاہ بابا وہی بزرگ تھے جنہوں نے علی کو آگاہ کیا تھا۔ علی کی حالت اب ایسی تھی کہ اس کا آدھا چہرہ انسان کا تھا اور آدھا کالا پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی الفاظ اب اس کے نہیں بلکہ شیطانی حمزاد کے تھے۔ بابا مجھے بچا لیجیے، یہ مجھے نکل رہا ہے۔ علی درگاہ کی چوکھٹ پر گر پڑا۔ شاہ بابا اپنی تسبیح ہاتھ میں لیے باہر آئے۔ انہوں نے علی کے ماتھے پر ابھرتی کالی لکیروں کو دیکھا اور ٹھنڈی آ بھری۔ علی، تو نے وہ دروازہ کھولا جسے بند کرنا انسان کے بس میں نہیں تھا۔ تو نے اپنے ہی سائے کو اپنا خدا بنا لیا اور اب وہ سایہ تیرا وجود مانگ رہا ہے۔ تبھی علی کے اندر سے حمزاد کی گرجن گونجی، اے فقیر، اپنی دعائیں اپنے پاس رکھ۔ علی نے مجھ سے سودا کیا تھا، اس نے اپنی روح کے بدلے دولت لی تھی، اب یہ جسم میرا ہے۔ شاہ بابا نے نڈر ہو کر اپنی لاٹھی زمین پر ماری، خاموش، روح کا مالک صرف اللہ ہے، تو نہیں، تو صرف ایک فریب ہے جو انسان کے لالچ سے پیدا ہوا ہے۔ بابا نے زویا کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی وضو کرو اور اس چراغ میں عطر ڈالو، آج رات اس حمزاد کا حساب ہوگا۔ بابا نے درگاہ کے چاروں اور ایک حساب کھینچا اور مصلے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے قرآن کی آیتیں اور آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ جیسے جیسے بابا کی آواز بلند ہوتی گئی، حمزاد کی چیخیں بڑھنے لگی، بند کرو، یہ بند کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ حمزاد علی کے شریر کو زمین پر پٹکنے لگا۔ علی کے کان اور ناک سے کالا خون بہنے لگا۔ شاہ بابا نے علی سے کہا، علی، اگر تو اس قید سے نکلنا چاہتا ہے تو اپنے دل سے توبہ کر، اپنے اس لالچ کو ختم کر جس نے اسے پیدا کیا ہے، سجدے میں گر جا اور اپنے رب سے معافی مانگ۔ علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ماتھے کو زمین پر رکھا۔ جیسے ہی اس کا ماتھا مٹی سے لگا، درگاہ کے صحن میں ایک زوردار بجلی کڑکی۔ حمزاد ایک دھوئیں کے غبار کی طرح علی کے جسم سے باہر کھینچنے لگا۔ وہ دھواں علی کی شکل میں تھا، پر بہٹ رامنا اور آگ کی لپٹوں جیسا دہکتا ہوا۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا علی۔ حمزاد نے آخری بار حملہ کرنا چاہا، پر بابا نے زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اچانک ایک تیز روحانی روشنی پھیلی اور وہ حمزاد اس روشنی میں جل کر راکھ ہونے لگا۔ اس کی چیخیں اتنی خوفناک تھی کہ جنگل کے جانور دہل گئے۔ دھیرے دھیرے وہ کالا سایہ ہوا میں ولین ہو گیا اور صرف راکھ پیچھے رہ گئی۔ سب کچھ شانت ہو گیا۔ صبح کی فجر کی اذان دور کہیں گونجنے لگی۔ علی سجدے سے اٹھا، اس کا چہرہ اب صاف تھا، پر اس کی آنکھوں میں ساری دولت کھونے کا دکھ نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاہ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جا علی، اب تو آزاد ہے۔ تیری وہ ساری جادوئی دولت مٹی بن چکی ہو، پر تیری روح اب پاک ہے۔ محنت کی روٹی میں جو برکت ہے وہ حمزاد کے خزانوں میں کبھی نہیں تھی۔ علی اور زویا نے درگاہ پر سلام کیا اور واپس شہر کی اور چل دیے۔ علی کی پرچھائی اب زمین پر ایک عام انسان کی طرح اس کے ساتھ تھی، خاموش اور وفادار۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ انسان کا سایہ اس کا غلام ہونا چاہیے، مالک نہیں۔